آج فقہ میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور مکہ میں فرض ہوئی یا مدینہ میں؟ تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مدینہ میں۔ کس سال میں؟ اہل علم کہتے ہیں 9 ہجری 9-10 ہجری میں تو حج کی بات ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو گئی تھی، ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں فرض ہو گئی زکوٰۃ، اس لیے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو مکی ہیں۔ مکی کن آیتوں کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں، چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ کے اطراف میں، مکی زندگی میں جو بھی سورہ یا آیت نازل ہوئی اس کو مکی بولتے ہیں۔ اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں مکی آیتوں میں بھی بیان ہوا ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، ہجرت سے پہلے ہی، اس لیے کہ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ مکی آیتیں ہیں۔ البتہ مدینہ میں سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی باضابطہ طور پر، اس معنی میں کہ زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل ہیں، تفصیلات ہیں، وہ سب کہاں نازل ہوئیں، مقرر ہوئیں؟ مدینہ منورہ میں۔ مکہ میں زکوٰۃ کا حکم تھا لیکن احکام، مسائل، تفصیلات یہ سب نہیں تھے، مدینہ میں آ کر یہ ساری تفصیلات ہوئیں۔ ٹھیک ہے، کہ نصاب کتنا ہے زکوٰۃ کا، کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں، کن چیزوں میں، کون سے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کہاں ہوئیں؟ مدینہ میں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اگر سوال کیا جائے کہ زکوٰۃ کب اور کہاں فرض ہوئی تو کہیں گے اس میں تفصیل ہے۔ زکوٰۃ مکہ میں فرض ہوئی لیکن یہ مطلق حکم تھا زکوٰۃ کا، پوری تفصیلات کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کہاں ہوئی؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں کب؟ سن 2 ہجری میں۔ تو یہ ہوا خلاصہ اس بارے میں کہ زکوٰۃ کب اور کہاں فرض ہوئی۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام میں بہت ہی عظیم فریضہ ہے، بہت ہی اہم فرض ہے یہ، اور بہت ہی اہم واجب ہے۔ اور اس کو ان نکات کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ہے، جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت قائم ہے، ان میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5، ان 5 میں تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور نمبر 3، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4، وصوم رمضان، اور نمبر 5، وحج البیت، یعنی چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ اور 5ویں نمبر پر خانہ کعبہ کا حج۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ہے اور یہ تیسرا رکن ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت، زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ نماز کا ساتھی ہے، نماز کے ساتھی کے طور پر اس کا تذکرہ آیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ بہت ساری جگہوں پر جہاں نماز کا حکم آیا ہے، نماز کا ذکر آیا ہے، تو وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ
زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تقریباً قرآن مجید میں 30 جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، 30 مقامات پر قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس میں سے 26 جگہوں پر ایک ہی آیت میں دونوں کا ذکر آیا ہے، زکوٰۃ کا اور نماز کا۔ 26 جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر کس کے ساتھ آیا ہے؟ نماز کے ساتھ، وہ بھی ایک ہی آیت میں۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح کی کئی آیتیں ہیں قرآن میں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے کہ نیکی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یا نیک لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہاں بھی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، اور اصل نیکی یہ ہے۔ کیا ہے اصل نیکی؟ اس میں سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کے اوپر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال کے بعد نماز کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے، ان کو ہم اجر عظیم عنقریب عطا کریں گے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ ان پر عنقریب رحم فرمائے گا، تو اس طرح کی کئی آیتیں ہیں، بطور مثال یہ آیتیں ذکر کی گئی ہیں اس بات کی دلیل اور ثبوت کے طور پر کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ایک ہی آیت میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نماز کی عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہے نا؟ ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے عظیم الشان عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ جب نماز کا ذکر آیا تو زکوٰۃ کا بھی ساتھ میں ذکر آیا ہے بہت ساری جگہوں پر، بلکہ ایک ہی آیت میں جو ہے نا نماز کا ذکر آیا تو زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان سے مطلوب ہے کہ انسان ہر طرح کی عبادت کرے، ہے نا؟ بدنی عبادت بھی کرے اور مالی عبادت بھی کرے۔ تو نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اس لیے دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا، نماز کا بھی ذکر آیا اس لیے کہ وہ جسمانی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا اس لیے کہ وہ مالی عبادت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حکمت یہ بھی ہے اس میں کہ نماز سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، حقوق اللہ میں سے، خالص حقوق اللہ میں سے، اور زکوٰۃ اس میں بندوں کا حق بھی شامل ہے، حقوق العباد میں سے، اس لیے کہ جو مستحق بندے ہیں ان کو پہنچائی جاتی ہے زکوٰۃ۔ تو اسلام اللہ کا حق ادا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے اور بندوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک ساتھ نماز کا اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ کہیں پہ حکم دیا گیا ہے تو کہیں پر ایمان والوں کی پہچان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے نا؟ کہیں پر ان کے لیے جو نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے ان کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے، اس طور پر اس کا تذکرہ آیا ہے، اور کہیں پر نیک لوگ کون ہیں یا نیکی کیا ہے اس کے ضمن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو 26 آیتوں میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ 27ویں آیت ایسی ہے کہ جہاں پر 27ویں جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر تو آیا ہے لیکن ایک ہی آیت میں نہیں آیا ہے، ایک ہی سیاق میں آیا ہے۔ سیاق ایک ہے، آیت ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آیت ایک نہیں ہے لیکن سیاق ایک ہی ہے۔ تو ایک ہی سیاق میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر آیا ہے، اور وہ سورہ مومنون ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم
عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. چوتھی آیت میں ہے یہ. دوسری آیت میں نماز کا ذکر ہے اور چوتھی آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. تو سیاق ایک ہی ہے کہ کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں، کن مومنوں کو کامیابی ملے گی. تو اس کا تذکرہ ہوا تو ذکر آیا کہ ایمان کے بعد خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور فضول باتوں سے دور رہنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کامیاب ہونے والے مومنوں کی نشانیاں ہیں. تو اس طرح سے 27 مقامات ہو گئے. 26 مقامات پر ایک ہی آیت میں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے اور 27ویں جگہ ایک ہی سیاق میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے. 3 ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ کا مستقل ذکر آیا ہے، وہاں پہ نماز کا ذکر نہیں آیا ہے. 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ زکوٰۃ کا الگ سے ذکر ہوا ہے، وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہ آیت میں ہے نہ سیاق میں ہے. یہ 3 جگہوں پر ہے. جیسے سورہ اعراف کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میں اس کو رحمت کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو متقی پرہیزگار ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے تقوی اور ایمان کے ساتھ کس کا ذکر آیا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور نماز کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے سورہ روم کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تم جو سود کا کاروبار کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس سے جو ہے نا مال میں اضافہ ہوگا، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی برکت نہیں ہوتی اس میں. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، لیکن تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو جس کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں ہی کے لیے کئی گنا اجر اور برکت ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے زکوٰۃ کا ذکر آیا الگ سے اور یہاں پر نماز کا تذکرہ نہیں ہے. تیسری جگہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سورہ فصلت کی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ خرابی ہے، ہلاکت و بربادی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی زکوٰۃ کا الگ سے تذکرہ آیا ہے اور یہاں پہ نماز کی بات نہیں کی گئی ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا تذکرہ کتنی جگہ آیا ہے؟ 30 جگہ آیا ہے. اس میں سے 26 جگہ ایک ہی آیت میں نماز کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے اور 27ویں جگہ ایک سیاق میں دونوں کا ذکر آیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا، اور 3 جگہ باقی جو 3 جگہ بستی ہیں وہاں پہ الگ سے زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ صدقہ اور صدقات وغیرہ کا ذکر جو ہے نا قرآن کریم میں 12 جگہوں پر آیا ہے. پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کو صدقہ یا صدقات بھی کہا گیا ہے نا. صدقہ یا صدقات 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو نفلی صدقہ ہے اس کے معنی میں بھی اور جو زکوٰۃ ہے واجب اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں صدقہ اور صدقات کا تذکرہ، صدقہ یا صدقات یہ لفظ جو ہے نا قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے؟ 12 جگہ آیا ہے، 12 جگہوں پر آیا ہے. اس میں سے کئی جگہوں پر یہ صدقہ اور صدقات تو زکوٰۃ کے معنی میں ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم، کیا ہے منتصر؟ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کیجئے اور آپ لوگوں کا تزکیہ کیجئے اور لوگوں کو پاک کیجئے اس کے ذریعے سے. تو یہاں پہ صدقہ کا لفظ آیا ہے، صدقہ، ٹھیک ہے، تو اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. اسی طرح سے سورہ توبہ کی ایک دوسری آیت ہے، مشہور آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات کن کے لیے ہے؟ صدقات سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ فقراء، مساکین، اور جو زکوٰۃ لوگوں سے وصولنے اور لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور جن کی دل جوئی مقصود ہوتی ہے، نئے مسلمان ہیں مثال کے طور پر. اور اسی طرح سے جو غلام ہیں، غلام کو آزاد کرنے میں، اور اسی طرح سے جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد، اور اسی طرح سے مسافر، یہ لوگ زکوٰۃ کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں. اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے، یہ مقرر کیا گیا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو 12 جگہوں پر قرآن میں صدقہ یا صدقات کا لفظ آیا ہے، جن میں سے بطور مثال یہ 2 آیت پیش کی گئی ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ اور صدقہ کے علاوہ دوسرے الفاظ کا بھی ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، صراحت کے ساتھ. وہاں پہ زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے، صدقہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن اسی معنی میں ہے. الفاظ دوسرے ہیں لیکن معنی صدقہ اور زکوٰۃ ہی کا ہے. کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، جیسے سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ہے نا. سائل اور محروم جو مانگنے والے ہیں اور جو فقیر مسکین ہیں ان کا حق ہے لوگوں کے مال میں.
ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ اور اپنے مال میں ان کا حق سمجھتے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا، اور ان کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حق معلوم کہا گیا ہے، فی اموالہم کیا ہے؟ حق معلوم۔ یہ کس معنی میں ہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگحالی میں بھی، خوشحالی میں بھی، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر آیا ينفقون، انفاق کا لفظ آیا ہے۔ انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا۔ تو یہاں انفاق سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات ہے۔ سورہ حقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا يحض على طعام المسکین، ہے نا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے۔ تو یہاں پر طعام المسکین کا لفظ آیا، یہ بھی زکوٰۃ اور صدقات کے معنی میں ہے، سورہ حقہ میں بھی ہے، اور جو مشہور صورت ہے چھوٹی سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، تو یہاں پہ بھی طعام المسکین کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے انفاق کا ذکر اس میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں متقی کون لوگ ہیں، پرہیزگار، تو اس میں بھی انفاق کا ذکر آیا ہے، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، یہ جو کھیت ہیں، پھل ہیں، اناج ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا کرو، کب؟ جس دن کاٹو، جس دن یہ اناج، فصل، پھل اپنے باغ سے تم کاٹو تو اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دو۔ تو یہاں پہ بھی حق کا لفظ استعمال ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ سے متعلق طرح طرح سے بیان آیا ہے، کہیں اس کا حکم آیا ہے، کہیں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہیں اس پر اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے، کہیں زکوٰۃ اور صدقات کرنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے نا، اور اس کے لیے کہیں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں حق کا لفظ استعمال ہوا ہے نا۔ اور یہ کہ قرآن میں اگر لفظ زکوٰۃ کی بات کریں تو کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ 30 جگہ، اس میں سے 26 جگہ ایک ہی آیت میں نماز کے ساتھ ذکر ہے، اور 27ویں جگہ ایک سیاق میں ذکر ہے نماز کے ساتھ، اور باقی 3 جگہ الگ سے زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ صدقات کا ذکر الگ سے آیا ہے اور انفاق کا ذکر الگ سے آیا ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو جیسے نماز کی شان ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا، تو اس سے بھی زکوٰۃ کی شان بڑھ جاتی ہے۔ جو اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی بھی عزت لوگ کرتے ہیں نا، اس کی بھی اہمیت اور وقار لوگوں کی نگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں نماز کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے بھی زکوٰۃ کی تو ویسے اپنی جگہ اہمیت ہے ہی، لیکن اس وجہ سے اہمیت اور بڑھ جاتی ہے زکوٰۃ کی کہ نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا۔ اور 2 بڑی حکمت اس میں بیان کی کہ نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ کیوں آیا ہے۔ 2 بڑی حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، نماز سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے بندوں کا حق ہوتا ہے، اور اسلام الحمدللہ دونوں کی رعایت کرتا ہے، حقوق اللہ کی بھی اور حقوق العباد کی بھی۔ اور دوسری حکمت کیا ہے؟ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی شان عظمت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت محمدیہ سے پہلے کی شریعتیں گزری ہیں، ان شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ یعنی مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ قدیم عبادت ہے، اور اس کا تذکرہ پہلے کی شریعتوں میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور اسی طرح سے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے ان کو امام بنایا تھا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، یعنی ہم نے ان کو حکم دیا تھا فعل الخیرات، بھلائی کے کام کرنے کا، وإقام الصلاة، اور نماز قائم کرنے کا، وإیتاء الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، وکانوا لنا عابدین، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، یہ پہلے کے انبیاء گزرے ہیں، تو ان کی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا۔ کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ اے بنی اسرائیل کے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہاں دیکھیے توحید اور والدین، رشتہ دار، یتیم و مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، ان تمام چیزوں کا حکم جو ہے بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے دیا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ چیزیں، یہ احکام نئے نہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان تمام کی، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سورہ مریم کی آیت ہے کہ ذکر کرو کتاب میں اسماعیل کا، وہ ان کی خوبی کیا تھی کہ وہ وعدے کے سچے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا، اور اپنے رب کے پاس بہت ہی پسندیدہ شخصیت تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے اسماعیل علیہ السلام حکم دیتے ہیں کس کو؟ اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں اور نماز کا بھی، نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے کی شریعت میں زکوٰۃ کا حکم تھا، اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے، ان کی مدح، ان کی تحسین، ان کی ستائش کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی یہاں پر تعریف بیان کی ہے، ان بندوں کی کہ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت کرنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، یعنی وہ تجارت کرتے رہتے ہیں، خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، اپنے کام میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے ذکر کا، نماز کا وقت آتا ہے، عبادت کا وقت آتا ہے، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ذکر، عبادت اور نماز میں لگ جاتے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو لوگ مشغولیت کے باوجود یہ سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ انسان جتنا بھی مشغول ہو، مصروف ہو، لیکن جب اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت کا وقت ہو جائے، سب کچھ چھوڑے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کو ترک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے اور وعید سنائی ہے، اور ہلاکت و بربادی ان کے لیے ہے۔ یہ اس طرح سے کہا ہے، سورہ فصلت کی آیت ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ کیوں خرابی ہے مشرکوں کے لیے؟ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا گویا کہ خرابی، بربادی اور ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اور یہ مشرکین کی علامات میں سے، مشرکین کے افعال میں سے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، صدقات ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، مسکینوں اور فقیروں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، اور بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مجرمین کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان کو مجرمین میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ سورہ مدثر کی آیت ہے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ اہل جنت پوچھیں گے جہنمیوں سے، ہے نا، پوچھیں گے جہنمیوں سے، مجرمین جو ہوں گے جہنم میں، یعنی سارے جہنمی مجرمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی لوگ ان مجرموں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں آنا پڑا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ہم نمازی نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم دین کا مذاق اڑانے والوں اور دین سے غافل ہونے والوں کے ساتھ رہتے تھے، اور ہم یوم آخرت کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو جن وجہوں سے جہنم میں یہ مجرمین گئے، اس میں سے ایک اہم وجہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا نہ کھلانا، مطلب زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقہ نہ کرنا، اللہ کی راستے میں خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور بھوکوں وغیرہ کو کھانا نہ کھلانا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صدقات، زکوٰۃ، فقراء مساکین کو کھانا نہ کھلانا، ان کو ان کا حق نہ دینا، اور لوگوں کو زکوٰۃ صدقات کے بارے میں نہ ابھارنا، لوگوں کو اس طرف دعوت نہ دینا، یہ عذاب کے اسباب میں سے ہے جن کے یہاں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہ ابھارنا، جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ان کے لیے عذاب تیار ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حقہ میں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا کہا؟ کہ اس کو پکڑو، کہا جائے گا قیامت کے دن، کہا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، بیری ڈال دو، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، پھر اس کو ایک زنجیر میں باندھ دو، زنجیر میں پرو دو۔ وہ زنجیر کتنی ہوگی؟ وہ 70 گز کی زنجیر ہوگی، 70 ہاتھ کی زنجیر ہوگی۔ یہ سب
کیا جائے گا اس آدمی کے ساتھ. کس آدمی کے ساتھ؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا تھا. یعنی وہ خود بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت نہیں دیتا تھا. تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ اس طرح کا عذاب دیا جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے زکوٰۃ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، صدقات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے نمبر 9 زکوٰۃ کی اہمیت، جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے سائلین، محرومین، فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا. یہ اہل جنت کے اوصاف میں سے ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ ذاریات میں انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ دنیا میں کیا تھے؟ محسن تھے، احسان کرنے والے، نیکی اور بھلائی کرنے والے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں کم ہی سوتے تھے، یعنی رات میں اٹھ کر اللہ کی بات کرتے تھے، ذکر قرآن کی تلاوت، نماز وغیرہ وغیرہ، توبہ استغفار. وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مالوں میں سائلین اور محرومین کو ان کا حق ادا کرتے تھے اپنے مالوں میں سے. تو اہل جنت کے اوصاف میں سے یہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہے سائلین، محرومین، محتاجین، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کا خیال کرنا. نمبر 10، جو لوگ زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہیں اور مسکینوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوں گے. سورہ مومنون کی آیت گزری پہلے، اور یہ آیت بھی ہے سورہ روم کی. فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو بھی اس کا حق دو، مسافر کو بھی اس کا حق دو. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس میں مسکین کا خیال کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو اس کو انجام دیتے ہیں. نمبر 11، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہیں مومنوں کی صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، کہیں محسنین نیکوکاروں کی صفت کے طور پر ذکر کیا ہے، کہیں متقین کے اوصاف میں ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے کہ ہدن و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. ٹھیک ہے، کن مومنوں کے لیے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مومنوں کے اوصاف یہاں پر کیا ذکر کیا؟ 3 اوصاف ذکر کیا. ایک نماز قائم کرنا، دوسرے زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسرے آخرت پر یقین رکھنا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مومنوں میں سے ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے. اسی طرح سے محسنین کے بارے میں اللہ فرمایا سورہ لقمان میں ہدن و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ محسنین کے لیے، احسان، نیکی اور بھلائی کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. اسی طرح سے متقین کون ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. متقی پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یا غائبانہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو مال دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. معلوم کیا ہوا کہ بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے، بغیر مستحقین پر خرچ کیے ہوئے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے نمبر 12، زکوٰۃ کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ کتنا وقت ہوا ہے؟ چلیے اسی پہ رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ، باقی باتیں بعد میں، پھر بات لمبی ہو جائے گی. ابھی اور ہے، مطلب زکوٰۃ کی اہمیت پہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہوتی رہیں گی.